حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود پاک کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں بھی کنارے لگ جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں تو اس کا دیا ہوا کھانا کھانے سے شرم آئے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ دنیا کے لیے پریشان ہونا دل میں اندھیرے کی مانند ہے، جبکہ آخرت کے لیے پریشان ہونا دل میں نور کی طرح ہے۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ 40 سال والی عورت اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ تو کہاوت ہے کہ اگر تم نے کبھی کڑوا پھل نہیں کھایا تو تمہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میٹھا پھل کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اگر آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یقین کریں کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ مکھیاں مٹھائی بنانے والے کی دکان کبھی نہیں چھوڑیں گی، ایرانی کہاوت۔ 3 چیزیں جنہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا، صرف کمایا جا سکتا ہے، ایک پرسکون ذہن، ایک صحت مند جسم، ایک محبت سے بھرا ہوا گھر۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ عورت سچی محبت صرف 2 مردوں سے ہی کرتی ہے، ایک اپنے باپ سے، دوسرا اس کی زندگی میں آنے والا مرد، اس کا شوہر۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے ہمیشہ جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ بانو گسیا کہتی تھیں کہ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ کڑوے ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ لوگ محبت نہیں بلکہ سودا کرتے ہیں، اور اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ عورتیں ذہین ہونے کے باوجود حسن پر زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مرد کے پاس دماغ سے تیز آنکھیں ہوتی ہیں۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ اور ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ بنت حوا کا بھی اب پاک محبت میں دل نہیں لگتا۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک اچھے مرد اور اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ عورتوں کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ نکاح کرنے والے قتل ہو رہے ہیں اور زنا کرنے والوں کی خبر نہیں۔ محبت جرم بنی اور نکاح سزا ٹھہرا، جہالت زندہ ہے، شریعت خفا ٹھہری۔ مرد عورت کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے، وہ نظر بھر کر دیکھتی ہے تو خدا کر دیتی ہے، اور نظر پھیر لے تو خدا سے جدا کر دیتی ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جس کی حدود اس نے خود متعین کی ہو اور ہر حال میں ان کی پاسداری کرے، جو خود سے وفادار ہو، صحیح اور غلط کا فرق پہچانتی ہو، اور جو بطور لڑکی، بیٹی، بہن، ماں قابل بھروسہ ہو۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ بیٹیوں کو دوسرے گھروں میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن نہایت اہم ہے کہ اپنے بیٹے کو کسی کی بیٹی کیسے رکھتے ہیں یہ بھی سکھایا جائے۔ چھوڑنے والوں کو تو ایک بہانہ چاہیے،
ورنہ ساتھ نبھانے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے تلے 100 سال کی مسافت ہے، اور اہل جنت کے لباس اسی کے غلافوں سے بنائے جائیں گے۔ بعض اوقات اور چند لوگ انسان کے اندر ایسی خاموشی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ضروری بات بھی دل میں دفن کر لیتا ہے۔ جس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ ہی کو پہل کرنی پڑے، اس رشتے کو خیر بات کہنا بہتر ہے۔ تم قیمتی ہو، خود کو بے وقت لوگوں کے قدموں میں نہ ڈالو۔ اپنے سب مخالفوں کو معاف کر دو، مگر ان لوگوں کو ہرگز نہ بھولو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ جو غصے میں چھوڑ جائے وہ کبھی پلٹ بھی آتا ہے، مگر جو مسکرا کر رخصت ہو وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ ہر سبق کتابوں سے نہیں ملتا، زندگی اور رشتے بے بڑے استاد ہوتے ہیں۔ جب ایک لڑکی قبول ہے کہتی ہے تو وہ اپنے بچپن، اپنے گھر اور اپنے خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ مرد کا دل اگر کسی کو جگہ دے دے تو پھر وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ دوسروں کی عورتوں کی پاکیزگی کا خیال رکھو، اللہ تمہاری عورتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ جس عورت کے دل میں محبت کا داغ ہو وہ عورت سب سے زیادہ صابر ہوتی ہے۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو بہترین عورتوں نے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ مرد ہمیشہ شادی کے لیے حسین عورت کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ عقل مند عورت کو دھوکہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ عورت چاہے ذہین ہو یا حسین، جانتی ہے کہ مرد کی آنکھیں اس کے دماغ سے تیز چلتی ہیں، اس لیے وہ اپنے حسن پر زیادہ محنت کرتی ہے۔ رشتہ نبھانے کے لیے وعدوں یا قسموں کی نہیں، صرف دو دلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ جو سرکاری کام رشوت سے کرتے ہیں انہیں چاہیے جنازے پڑھنے جائیں اور دیکھیں کہ کوئی خزانہ ساتھ نہیں جاتا۔ دوسروں کے گھر اجاڑنے والے اکثر اپنے گھر کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ سفید لباس میں چھپے کالے دل اکثر سب سے زیادہ زخم دیتے ہیں۔ محبوب اور پرندے دونوں کو آزاد چھوڑ دو، اگر تم ہارے ہوئے تو لوٹ آئیں گے۔ بدلتی چیزیں اچھی لگتی ہیں، مگر بدلتے ہوئے اپنوں کی تبدیلی دل چیر دیتی ہے۔ جب ہر شخص شکایت ہونے لگے تو خود پر نظر ڈال لو، کہیں خرابی تم میں تو نہیں۔ اگر تم ماضی کی تلخ یادوں کو دفن نہیں کرو گے تو وہ حال کی خوشیاں نگل جائیں گی۔ جس پر حادثہ گزرتا ہے اس کے لیے وہ ایک صدمہ ہوتا ہے، باقیوں کے لیے بس ایک خبر۔ تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، علم کا یا عبادت کا۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو آخری سانس تک کھلا رہتا ہے۔ دعا وہ عمل ہے جو تقدیر کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ضمیر وہ ساتھی ہے جو ہمیشہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ زندگی پہلے ہی کڑوی ہے، لوگ اپنی تلخی شامل کر کے اسے زہر بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کے الفاظ اگر دل پر سوار کر لو تو کمر توڑ دیتے ہیں، اور اگر قدموں تلے رکھ لو تو بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ صرف ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے جو اندر ہی اندر ہمیں کھاتی رہتی ہے۔ ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح غلط فہمی ہو جائے تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، رشتوں کو نہیں۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ دنیا کی بہترین جگہ اپنی اوقات میں رہنا ہے، اس سے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت اور محبت دے تو ایک بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت اگر سچی محبت کر لے تو ماں کی طرح حفاظت کرنے لگتی ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔
ایک لڑکی کا کردار اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ یقین مانو کہ ایک سچی محبت کرنے والا مرد اپنی پسندیدہ عورت کا سکون بن کر اسے دنیا کے سارے دکھوں سے بچا لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بلکہ دل کے سچے ہوتے ہیں۔ مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے، اسے تو عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے۔ عشق یہاں تمام ہو جاتا ہے جب ایک مرد اپنی من پسند عورت کے ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ سب سے بڑی ذلت اس عورت کے مقدر میں آتی ہے جس کا شوہر کبھی اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں میری کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں، یہ جس سے ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ میں نے رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا اور بے شک اس ذات نے پھر کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات رب کریم کی ہے۔ جس گھر کی عورتیں صبح دیر تک سوتی رہتی ہیں اس گھر کے مرد کماتے کماتے دفن ہو جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی، بس وقت گزرتا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا ساتھی احتیاط سے منتخب کریں، کیونکہ اس ایک فیصلے پر آپ کی خوشی یا غم منحصر ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کریں بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج کے طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ وقت اور تخت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ بے وقوف ہے۔ جس مرد کی توجہ کے لیے تم تڑپ رہی ہو وہ خود تم سے توجہ کی بھیک مانگے گا۔ جب تم 3 کام کرو گی: مرد کو کوئی میسج نہ کرنا، مرد سے دور دور رہنا، مرد سے کوئی رحم کی بھیک نہ مانگنا،